السلام علیکم دوستو، اشتیاق احمد ناول بن محل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لیجیے ابا جان، ہاتھ پیر چلانے کے امکانات بھی ختم ہو گئے، گویا وہ تہہ خانہ انہوں نے جان بوجھ کر ہمیں دکھایا تھا، ہمیں خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لیے۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، آؤ چلیں، ابا جان بولے۔ ہم سے امی جان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، کاش یہ لوگ انہیں یہاں نہ لاتے۔ ڈگمگاتے قدموں سے دربار کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے کہا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے پیروں سے چل کر پھانسی کے تختے کی طرف جا رہا ہوں، وہ بھی بغیر کسی جرم کے۔ قدرت کو یہی منظور تھا، آفتاب بولا۔ ہم کس قدر مجبور اور بے بس ہیں، اخلاق بولا۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، اشفاق نے کہا۔ آمین، ابا جان اور امی جان کے ایک ساتھ بولے۔ ساتھ ہی ہم نکارے کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت ہمیں خیال آیا نکارے کی آواز اب نہیں آ رہی تھی، نہ ہی دادو اب چبوترے پر بیٹھا تھا، شاید وہ بھی اب دربار میں موجود تھا۔ آخر ہم دربار میں داخل ہوئے۔ دربار اسی طرح سجا ہوا تھا، درباریوں کی تعداد میں اب اضافہ ہو گیا تھا، اب کوئی کرسی خالی نہیں رہی تھی، گویا اور لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ دربار کے بیچوں بیچ اب لکڑی کا ایک تخت بچھا دیا گیا تھا، اس پر ایسے نشان تھے جیسے قصاب کی لکڑی پر قیمہ بنانے کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس تخت کے پاس 4 آدمی گنڈاسا نما تلواریں کندھے پر رکھے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں بری طرح چمک رہی تھیں۔ ہمارے دل بیٹھنے لگے، گویا ہمیں قربان کیا جا رہا تھا۔ ان حالات میں بھی میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، آخر یہ سب کیا ہے؟ سالانہ جشن؟ ہم ہر سال اس محل میں بالکل ایسا ہی جشن مناتے ہیں، مسلمانوں سے انتقام لیتے ہیں، کیونکہ مسلمان قوم نے ہماری قوم پر بے تحاشا ظلم توڑے ہیں۔ پہلا بڑا ظلم سلطان محمود غزنوی تھا، دوسرا بڑا ظالم اورنگزیب تھا، کچھ اور ظالم بھی گزرے ہیں، ان میں ایک ظالم وہ تھا جس نے ہمارے ہندو راجا کو شکست دی اور اس محل پر قبضہ کیا۔ اس وقت سے ہم مسلمانوں سے انتقام لیتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھینٹ چڑھنے کی باری تم لوگوں کی ہے، یہاں تک کہہ کر تخت پر بیٹھا ہوا آدمی خاموش ہو گیا۔ لیکن یہاں راون شام اور ردھا رام وغیرہ تو نظر نہیں آ رہے، ان کا کام صرف محل سے باہر تک ہے، وہ محل کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے سکتے، ان کا کام شکار پھانس کر لانا ہے۔ لیکن وہ محل کے اندر آئے تو تھے، ہاں شکار کو لے کر اندر تک آ سکتے ہیں، جشن کے وقت یہاں موجود نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہندو نہیں ہیں۔ تخت پر بیٹھا ہندو ہنسا۔ کیا کہا؟ ہندو نہیں ہے؟ ابا جان چونکے۔ ہاں وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا پیشہ یہی ہے، کرائے کے قاتل ہیں، لیکن ہم ان سے صرف اتنا ہی کام لیتے ہیں کہ ایک پورے گھرانے کو یہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ جس گھرانے کو یہاں پہنچانا ہے، ان سے کیا کہانی بیان کریں یا کیا ترتیب لڑائیں۔ ہم ہر سال انہیں 10 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ اف خدا، ایک پورے گھرانے کے انسانوں کی جانوں کی قیمت صرف 10 لاکھ روپے؟ آفتاب کانپ اٹھا۔ درمیانی وقفے میں وہ اس قسم کے اور کام بھی کرتے ہیں، گروہ کے 10 ارکان ہیں، وہ بوڑھا سردار ہے ان لوگوں کا، باپ نہیں۔ تم لوگوں کو وہ جو کہانی سنا کر لائے ہمیں بھی سنائی گئی تھی اور ہمیں بہت ہنسی آئی تھی۔ چلو یہ اچھا ہے، تم لوگوں کو بھی ہنسی آ گئی، وہ بھی زندگی کی آخری ہنسی۔ آفتاب نے عجیب بات کہی۔ آخری ہنسی؟ کیا مطلب؟ ہاں آخری اس لیے کہ اس بار غلطی سے ہمیں یہاں لے آیا گیا ہے۔ ہم کون ہیں یہ تم لوگوں کو نہیں معلوم؟ خیر میں سمجھائی دیتا ہوں، ہم وہ ہیں جن کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ ارے تو کیا تم لوگ فنیر صاحب کی اولاد ہو؟ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک، آفتاب بولا۔ ابھی تک تو تم لوگوں میں کوئی خطرناک بات نظر نہیں آئی، خطرناک نظر آنے والا وقت تو اب شروع ہوا ہے۔ تم لوگوں کو انسانی خون بہا کر کیا ملتا ہے؟ انتقام کی آگ بجھتی ہے، اس خون سے سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ روپے بھی تو خرچ ہوتے ہیں، اشفاق بولا۔ ہم تقریباً 50 ممبر ہیں، ایک طرح سے ہم سب اسی راجا کی نسل سے ہیں، ہم سب چندہ جمع کر کے یہ رسم ادا کرتے ہیں، ہم سب کے سب کوئی غریب آدمی ہیں۔ خیر معلوم ہو گیا، اب تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ بس پروگرام کیا ہوگا، تم لوگوں کو قربان کیا جائے گا، جس طرح تم لوگ اپنی عید کے موقع پر جانوروں کو قربان کرتے ہو، بالکل اسی طرح۔
ہم تھرا اٹھے، اگرچہ اس پروگرام کے بارے میں پہلے ہی معلوم تھا، لیکن یہ الفاظ اس قدر سنسنی خیز تھے کہ سٹی گم ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے تم وضاحت کرو گے کہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہماری آخری ہنسی کس طرح ثابت ہوگی؟ اس طرح کہ ہمیں جب بھی کسی جگہ لے جایا جاتا ہے ہم وہاں خوب سوچ سمجھ کر جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے گھرانے کے تو سب لوگ آ چکے ہیں، لیکن ہمارا چپراسی نہیں آیا۔ رون شام سے جتنی گفتگو ہوئی وہ اس کے سامنے ہوئی تھی۔ اب جب ہم واپس نہیں پہنچیں گے تو وہ پولیس کو ساتھ لے کر اس سڑک پر ضرور آئے گا، لیکن ہم نے کچے راستے کا نشان ہی مٹا دیا ہے۔ یہی تمہاری بھول ہے۔ وہ عام پولیس والوں کو ساتھ لے کر نہیں آئے گا، ان لوگوں کو لے کر آئے گا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، سب انسپکٹر کاشان اور اکبر راٹھور جیسے لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے وہ انکل فارانی کو بھی لے کر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پورے علاقے کا چپا چپا چھان ماریں گے، اور جب تک ہم یا ہماری لاشیں مل نہیں جاتی وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ لاشیں ملنے کے بعد تو آرام سے بیٹھنے کا سوال بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تم لوگوں کا سراغ لگا کر چھوڑیں گے۔ راون شام سے دراصل بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے ہمارے چپراسی کو نظر انداز کر دیا۔ میں روانی کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ ہم نے محسوس کیا تخت پر بیٹھے شخص کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی تھی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ ہو سکتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہو، اس طرح ہم لوگ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ کیوں نہ راون شام اور سے اس بات کی تصدیق کر لی جائے؟ اگر بات چیت کے وقت واقعی چپراسی موجود تھا تو پھر اس چپراسی کا یہاں لایا جانا بھی بے حد ضروری ہے۔ راون شام کے گھر جانا پڑے گا، ایک درباری نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ خطرہ مول لینے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اس چپراسی کے بچے کو یہاں لے آیا جائے۔ تو پھر ہم میں سے دو آدمی راون شام کے یہاں چلے جاتے ہیں، اردھا رام بھی وہیں ہوگا، ان دونوں کو بلا کر یہیں لے آیا جائے، وہاں بات نہ کی جائے۔ بہت بہتر عالیجا۔ فوراً دو آدمی اٹھے اور وہ حال سے نکل گئے۔ ہم نے سکون کا سانس لیا۔ بہرحال مہلت حاصل کر لی تھی۔ ان حالات میں یہ بھی بڑی بات تھی۔ ان لوگوں کو ساتھ والے کمرے میں بند کر دیا جائے، دروازے پر دو آدمی پہرا دیں، بیرونی دروازہ اندر سے بند رکھا جائے۔ راون شام کے آنے پر بھی پہلے اچھی طرح اطمینان کیا جائے، پھر دروازہ کھولا جائے۔ ٹھیک ہے جناب عالی۔ دو اور اٹھے، ہماری طرف بڑھے۔ چلو بھائی چلو، میں نے بے فکری کے عالم میں کہا۔ ہمیں ایک کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم نے کچھ مہلت حاصل کر لی، لیکن ضروری نہیں کہ اس مہلت سے ہمیں کوئی فائدہ بھی ہو، بلکہ اس طرح تو ہم نے بیچارے ارشد کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ اب اگر یہ لوگ اسے بھی یہاں لے آئے تو؟ ابا جان بولے۔ اوہ ہاں واقعی، اس پہلو پر تو میں نے غور کیا ہی نہیں۔ لیکن ابا جان اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ ہاں اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ راون شام جب آپ تک پہنچا کیا اس وقت تک راشد جا چکا تھا گھر سے؟ ہاں بلکہ وہ تو تم لوگوں کے جاتے ہی چلا گیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ہاں، میں بولا اور پھر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دروازہ کھولا گیا۔ ایک پہرے دار نے گھرا کر کہا، چلو نکلو باہر۔ ہم باہر نکل کر ہال میں آئے۔ ہم نے دیکھا کمرے کے فرش پر راون شام اور اردھا رام مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ تمہاری بات کی تصدیق ہو گئی۔ اس وقت واقعی چپراسی موجود تھا، بلکہ اس نے راون شام کو بوتل بھی لا کر دی تھی۔ یہ غلطی راون شام کی ہے، لہذا چپراسی کو یہاں پہنچانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ ارشد کا پتہ بتاؤ۔ زبانی یاد نہیں رہے گا، لاؤ لکھ دوں، میں نے جلدی سے کہا۔ راون شام نے کاغذ اور قلم میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پتہ لکھ کر اسے دے دیا۔ میں نے دیکھا ابا جان، امی جان، اشفاق، اخلاق اور آفتاب کے رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکے تھے۔ خود میرا حال بھی ردی تھا۔ بیچارہ ارشد، ہماری وجہ سے وہ بھی مارا گیا۔ امی جان بڑبڑائیں، ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور یہ میری وجہ سے ہوا، میں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ راون شام اور اردھا رام چلے گئے۔ ہمیں پھر اسی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ بھائی جان، کیا ہمیں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیسے کریں؟ ننگی تلواروں سے مقابلہ ہاتھوں سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہوں ہم تو اس صورت میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا جانے تلوار بازی؟ میں نے منہ بنایا۔ تب تب تو پھر ہمارے لیے آلو چھولے ہی بہتر رہیں گے، آفتاب نے بھنبھنا کر کہا۔ اب اس کا سوال بھی کہاں رہا؟ موت کا لقمہ بن جانے کے بعد آلو چھولے بیچنے کی کیا ضرورت رہے گی؟ اشفاق نے ڈوبتی آواز میں کہا۔
یا اللہ اپنا رحم فرما، ہمارے فرشتوں کی بھی توبہ اس مصیبت سے نکال دے، پھر کبھی جاسوسی کے کام نہیں کریں گے۔ آفتاب نے رونی آواز میں کہا، شاید ہم کوئی خواب ہی دیکھ رہے ہیں، اخلاق کو نہیں سوجھی۔ خدا کرے یہ خواب ہی ہو، لیکن ہماری آنکھ کب کھلے گی؟ اگر ان لوگوں نے ہمیں قربان گاہ پر لٹا دیا اور تلوار چلا دی تو تو کیا ہوگا؟ پھر بھلا آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اشفاق نے سوچے سمجھے بغیر کہا، کوئی اور موقع ہوتا تو اس کی بات پر ہم ہنسے بغیر نہ رہتے، لیکن اس وقت تو جان نکلی جا رہی تھی، ہنسی کس طرح پاس پھٹکتی۔ سنو، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محل میں داخل ہونے کا کوئی اور خفیہ راستہ بھی ہے، ابا جان بولے۔ لیکن ابا جان وہ راستہ کم از کم اس کمرے سے تو نہیں ہوگا، ضرور کہیں اور ہوگا، اشفاق نے اعتراض کیا۔ ہاں یہ تو خیر ٹھیک ہے، اور ہم اس کمرے میں بند ہیں، اس جگہ تک کس طرح پہنچیں؟ اخلاق بولا۔ عقل کے ذریعے، آفتاب نے کہا، تیزی سے اٹھا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ باہر سے چلا کر کہا گیا۔ دروازہ کھولو، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا ٹھہرو، لیکن خبردار کوئی چال چلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ موکی کھاؤ گے۔ ہمیں موکی کھانے کا کوئی شوق نہیں، بے فکر رہو۔ یوں بھی ان حالات میں ہم بیچارے کیا کوئی چال چلیں گے؟ چال تو اس وقت دراصل ہمیں چل رہی ہے، آفتاب نے منہ بناتے ہوئے جلدی جلدی کہا، ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ چال تمہیں چل رہی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک پہرے دار نے جھنجھلا کر کہا۔ پتہ نہیں، بعض اوقات میں بے بات بھی کہہ جاتا ہوں، وہ بولا۔ ٹر نہ کرو، دروازہ کس لیے کھلوایا ہے؟ راجہ صاحب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جب تک راون شام نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم تم لوگوں کو ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، پیغام بھی نہیں دے سکتے، آفتاب نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں اتنا ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا تو پھر جا کر ان سے کہو، یہ کیا شرافت ہے، مرنے سے پہلے کیا ہم سے ہماری آخری خواہش بھی نہیں پوچھی جائے گی؟ اوہ اچھا ٹھہرو، ابھی ان سے بات کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی دروازہ پھر بند کر دیا گیا۔ آفتاب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خفیہ راستہ تلاش کرنے کی ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ جب سے ہم یہاں آئے تھے پہلی مرتبہ ہم نے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی تھی۔ آفتاب، یہ مسکراہٹ بہت قیمتی ہے، میں بول اٹھا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ جن حالات میں یہ تمہارے چہرے پر آئی ہے، ان کی وجہ سے اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔ اب کیسی باتیں کرنے لگے؟ کیا اب مسکراہٹیں بھی بکنے لگی، مہنگی سستی ہونے لگی؟ اس نے بوکھلا کر کہا۔ جلد ہی دروازہ پھر کھلا اور ایک پہرے دار نے کہا، راجہ صاحب معلوم کرنا چاہتے ہیں تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ مرنے سے پہلے ہمیں اس محل کی آزادانہ سیر کی اجازت دی جائے۔ افسوس، تمہیں بیڑ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اوہو، باہر جانے کی اجازت کون احمق مانگ رہا ہے؟ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، تم لوگ اس قسم کی اجازت سرے سے نہیں دے سکتے، ہم تو صرف اندر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تمہاری خواہش راجہ صاحب تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا، جلد ہی پھر کھلا اور نگران کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ تم لوگ کی آخری خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ ہم نے ایسا کیا جرم کر ڈالا؟ آفتاب نے تل ملا کر کہا۔ ان کا کہنا ہے اب تم لوگوں کو محل کی سیر کی اجازت دے دی جائے، تھوڑی دیر بعد وہ تمہارا چپراسی یہاں پہنچ جائے گا، پھر اگر اس نے بھی کوئی آخری خواہش بیان کر دی تو اس کی خواہش بھی پوری کرنی پڑے گی۔ ہم تو ساری رات انہی چکروں میں پڑے رہیں گے، جشن گیا ہمارا بہاڑ میں۔ تو پھر ارشد کو آ جانے دیں، ہم ایک ساتھ ہی آخری خواہش پوری کر لیں گے۔ جی نہیں، راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ تم لوگوں کو اب اور مہلت نہیں دی جا سکتی، پروگرام پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے، اس وقت تک تو تم لوگوں کی لاشیں بھی ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ ارے باپ رے، ٹھنڈی لاشیں؟ آفتاب نے بوکھلا کر کہا۔ اسی وقت محل کا دروازہ کھلنے کی آواز کانوں میں آئی۔ لو، تمہارا چپراسی آ پہنچا، نگران نے کہا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمارے دل بیٹھنے لگے، ہانس سینوں میں اٹکنے لگے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا اور نگران نے کہا، چلو، تمہارا چپراسی آ گیا ہے۔ ہم ہال میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ارشد پر نظر پڑی۔ وہ اسی جگہ کھڑا تھا جس جگہ تھوڑی دیر پہلے راون شیما اور ادھارام کھڑے تھے۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا اور پورے جسم میں تھر تھراہٹ دوڑ رہی تھی۔ اس نے بھی مڑ کر ہماری طرف دیکھا، میں اس کی طرف لپکا اور جھک کر پاؤں پکڑتے ہوئے بولا، بھائی ارشد، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ بھائی ارشد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں آپ کو معاف کس لیے کر دوں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟
इसने बौखला कर कहा, मैंने ये पूछो क्या नहीं किया, मैंने तो तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्या बात करते हैं आप और मुझ पर जुल्म करेंगे? हो ही नहीं सकता। अरशद ने पुरजोर अंदाज में इनकार किया। हो चुका है, तुम नहीं जानते। आखिर क्या हो चुका है? यहाँ क्या होने वाला है? ये इतने बहुत से लोग क्यों मौजूद हैं? रावण शाह मुझे यहाँ क्यों लाया है? आखिर ये सब क्या है? पहले तो माफ कर दो, फिर मैं सारी बात बताऊंगा। अच्छा, अगर ऐसी ही कोई बात दूर दूर तक नजर नहीं आती कि आपको माफी मांगने की जरूरत हो, फिर भी मैं आपको सच्चे दिल से माफ करता हूँ। अल्लाह भी आपको माफ करे। अब बताइए मामला क्या है? बस ये ना पूछो अरशद भाई, बल्कि भाईजान अरशद, मैंने थरथर कांपती आवाज में कहा। भाईजान अरशद, ये आपको क्या हो गया है? मैं सिर्फ अरशद हूँ, आपका चपरासी। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें माफ कर दिया। बड़ा एहसान है। ये आप मुझसे कैसी बातें करने लगे? आखिरी लम्हात में अगर मैं आपसे बात कर लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आखिरी लम्हात? क्या मतलब? हाँ, ये लोग हमें कुर्बान करना चाहते हैं, जिस तरह हम बकरे ईद के दिन जानवर कुर्बान करते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल करते हैं। ये लोग वही सलूक हमारे साथ करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।